अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आज के शो में पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास, पाकिस्तान को नतीजे का इंतजार और अफगान महाजरीन की वतन वापसी का पाकिस्तानी मुतालबा पाक अफगान ताल्लुकात को कैसे मुतासिर कर सकता है। प्रोग्राम में आज और भी बहुत कुछ शामिल है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। पाक चीन करेंसी स्वैप से पाकिस्तानी ताजिरों को क्या फायदा हो रहा है? सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वैक्स पेंटिंग का रिवायती फन क्यों खत्म होता जा रहा है? और न्यूयॉर्क फैशन वीक के जनूबी एशियाई डिजाइनर्स। दुनिया भर में दहशतगर्दों तक फंड्स की रसाई रोकने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF के 6 रोज़ा इजलास का आगाज़ कल पेरिस में हुआ। पाकिस्तान के लिए ये इजलास ख़ास तौर पर अहम है क्योंकि अमेरिका और बरतानिया ने उसे तंजीम की ग्रे लिस्ट पर डालने की तजवीज़ पेश कर रखी है, जिसे फ्रांस और जर्मनी की हिमायत भी हासिल है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दुनिया के 35 ममालिक की हुकूमतों पर मुश्तमिल एक तंजीम है जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए बैंकिंग के बैनुल-अक़वामी निज़ाम को मजबूत बनाने पर काम करती है। मनी लॉन्ड्रिंग आलमी मईशत के लिए कितना बड़ा मसला है, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि दुनिया भर में हर साल मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए तकरीबन 20 खरब डॉलर इधर से उधर हो जाते हैं। 9/11 के बाद से FATF दुनिया भर में दहशतगर्दों तक मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए फ़ंड्स की रसाई रोकने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। दहशतगर्द मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे फ़ायदा उठाते हैं? ये सबसे पहले तो मनशियात की तजारत और तावान की वसूली जैसे गैर कानूनी तरीक़ों से कमाए गए पैसों को छोटे छोटे टुकड़ों में बैंक में डालते हैं ताकि एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन किसी को अलर्ट न कर दे। फिर वहाँ से पैसा दुनिया के मुख्तलिफ बैंकों और इन्वेस्टमेंट कंपनियों को भी मुंतकिल किया जाता है और दिखाया यह जाता है जैसे पैसा मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियों के नतीजे में इधर से उधर हो रहा है। इसके बाद ये रकम दहशतगर्द तंजीमें अपने सहूलतकारों की मदद से तकरीबी सरगर्मियों पर खर्च करती हैं। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों तक फंड्स की फराहमी रोकने के लिए खातिर खा इक़दाम नहीं कर रहा और इसीलिए उसे FATF की ग्रे लिस्ट पर डालना चाहिए। पाकिस्तान ये इल्ज़ाम मुस्तरद करता रहा है। अगर FATF के साथ पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखा जाए तो 2010 से 15 के दरमियान पाकिस्तान तंजीम की ग्रे लिस्ट पर था, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से फिर मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी की कोशिशों को सराहते हुए उसे 2015 में इस लिस्ट से हटा दिया गया और नवंबर 2017 की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों तक फंड्स की फराहमी रोकने के लिए कमज़ोर इक़दाम करने वाले मुल्कों में शामिल नहीं किया गया। तो अब क्या जवाब बनता है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर डालने का? इसी बारे में हम बात करेंगे अपने आज के मेहमान, वाशिंगटन के तहकीकी इदारे सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी से मुंसलिक तजियाकार कामरान बुखारी से। कामरान, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी सारा। जी कामरान, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि इस वक्त क्या जवाज़ है आलमी ताकतों के पास पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर डालने का, रिकॉर्ड को देखते हुए? देखें, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि कोई ना कोई शवाहिद ऐसे मिले होंगे जहां पर पाकिस्तान से जो है इस किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी की उनको खबर हुई होगी, कोई इंटेलिजेंस मिली होगी जिस वजह से जो है ये इकदाम करने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अपना पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं कि जो पाकिस्तान में बैठ के तो कार्रवाइयाँ बाहर के मुल्कों में करती हैं, यानी कि भारत के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर मैं बात कर रहा हूँ जमात उद दावा, लश्कर तैयबा, अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, जिनके बारे में अमेरिका को बहुत ज़्यादा तशवीश है और ये दबाव बढ़ता रहा है गुज़श्ता कई महीनों में। तो मैं समझता हूँ कि ये शायद उस चीज़ का भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये है कि बगैर इंटेलिजेंस देखे हुए इस सवाल का जवाब ठीक से देना जरा मुश्किल है। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें हैं वो मनफी तौर पर मुतासिर होंगी अगर उसे ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा। क्या असरात आप देखते हैं पाकिस्तान पे पड़ सकते हैं ऐसे इकदाम के? देखिए, फिर इसमें यही होगा कि जो फॉरेन करेंसी है उसका एक्सचेंज के ऊपर जो है प्रॉब्लम्स होंगे। अब डिपेंड करता है कि कितनी गहराई तक, कितनी जो है वो सख्त इकदाम किए जाएं, पाबंदियां किस किस्म की लगाई जाएं, क्योंकि इसके अंदर भी चॉइस होती है कि जी आपको जो है एक खास मिकदार के बाद जो है वो जो कैश है वो आप बाहर नहीं ले जा सकते, आपके लोग जो हैं उसको घर नहीं भेज सकते। जो पाकिस्तान जैसे गल्फ में हमारे जो है एक्सपेट्रिएट वर्कर्स हैं, पाकिस्तान अगर वो पैसा भेजना चाहेंगे उनके ऊपर वो मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान को जो है कैश दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है। सो पाकिस्तान को यानी इकोनॉमिक के एतबार से पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ सकता है और आम जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रह सकते हैं वो भी इससे मुतासर होंगे। कामरान बुखारी हमारे साथ थे। थैंक यू वेरी मच कामरान फॉर दिस इंफॉर्मेशन।
اور کیا رزلٹ سامنے آتا ہے FATF کی ان میٹنگز کا، اس سے ہم اپنے پروگرام میں بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اور آپ ہماری ویب سائٹ urduva.com پر بھی اپڈیٹ حاصل کرتے سکتے ہیں۔ آگے پروگرام کو بڑھاتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف کوششیں بھی مزید تیز کرنے کا پاکستان پہ جو مطالبہ ہو رہا ہے، اس کے جواب میں پاکستان کا موقف اب یہی ہے کہ نہ صرف اس کی سرزمین پہ کوئی منظم دہشت گردوں کے کیمپس نہیں ہیں، بلکہ پاکستان پر اب حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان سے ہو رہی ہے، اور یہ عناصر پاکستان میں افغان مہاجرین کے کیمپوں میں بھی بھیس بدل کر آ جا رہے ہیں۔ جرمنی کے شہر میونخ میں بین الاقوامی سیکیورٹی کانفرنس کے دوران خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ افغان مہاجرین کی جلد ان کے وطن واپسی ہی اب ضروری ہے۔ پاکستان اور افغانستان خود مختار ملک ہیں، دونوں کو حق حاصل ہے کہ وہ ترقی کریں اور امن سے رہیں، مگر یہ تبھی ممکن ہوگا جب دونوں کی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اس کے لیے 27 لاکھ افغان مہاجرین کی باوقار طریقے سے واپسی ضروری ہے۔ تحریک طالبان اور حقانی نیٹ ورک ان مہاجر کیمپوں کو بھرتیوں اور ان میں مل جل جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صرف یہی واحد طریقہ ہے اس بات کو ممکن بنانے کا کہ کوئی ہماری سرزمین کو افغانستان میں گڑبڑ کے لیے استعمال نہ کرے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی باقاعدہ سرحد موجود نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کے اس بیان کے جواب میں کل افغان صدر اشرف غنی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اگلے 2 سالوں کے دوران تمام افغان مہاجرین کو وطن واپس لے آئیں گے، کیونکہ بقول ان کے پاکستان کو یہ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتے کہ مہاجرین یہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو اسی موضوع پر ہم مزید بات کریں گے یونیورسٹی آف پشاور میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر اعجاز خٹک سے۔ اعجاز خٹک، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی، افغان مہاجرین کی واپسی اس وقت کرنے کی جو کوشش ہے، کیا یہ مسئلے کا حل ہے یا یہ مسئلے کو مزید پیچیدہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، مسئلہ صرف مہاجروں سے کہ مہاجر واپس چلے جائیں گے اور مسئلہ ہو جائے گا، یہ تو میرے خیال میں سب پہ کلیئر ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور یہ ابھی نکل جائیں، یہ پچھلے 2-3 سال سے یہ ہو رہا ہے، بس ابھی 1 مہینہ ہے 2 مہینے یہ پاکستان کرتا رہا ہے جی۔ یہ اس کا زیادہ تعلق افغانستان پہ اور پھر اس کے حوالے سے امریکہ پر پریشر ڈالنے کی بات ہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر پریشر ڈال رہے ہیں، مس پرسیپشنز ہے افغانستان اور دہشت گردی کے حوالے سے، تو اس میں پاکستان کے ہاتھ میں بھی یہ اس کو ایز اے ٹول استعمال ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں ابھی اتنے جلدی نہ واپس کر سکتے ہیں، نہ لیگلی اور نہ پریکٹیکلی۔ رائٹ، افغانستان کے حالات بھی اجازت نہیں دیتے کہ فی الحال واپس آئیں، اور انفیکٹ یہ خبریں بھی ہیں کہ جن لوگوں کو پچھلے کچھ سالوں میں ریپیٹریٹ کیا وہ بھی واپس آ گئے۔ خٹک صاحب، ایک سوال میں جاننا چاہتی ہوں، کچھ پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ سوات میں گزشتہ روز نوجوانوں نے ملٹری چیک پوسٹوں کے خلاف احتجاج کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ چیک پوسٹیں جلد نہیں ہٹائی گئیں تو پھر اگلے اتوار ہم پھر سے پرامن احتجاج کریں گے۔ ایک تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سوات کے کیا حالات ہیں اس وقت، نوجوان کیا دیکھ رہے ہیں، اور حکومت ملٹری خاص طور پہ کیا دیکھ رہی ہے، بیکاز سیکیورٹی کی سچویشن کیا ایسی ہے کہ چیک پوسٹیں ہٹا دی جائیں؟ ایسا ہے، دیکھیے اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا۔ ایک تو جو پاکستان کی فوج جس طریقے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کر، دہشت گردی کا سیریس مسئلہ ہے اور ظاہر فوج اس کے خلاف استعمال ہوگا، اس کے لیول اتنا ہے، لیکن سوات میں یا فاٹا میں مختلف جگہوں میں لوگوں میں جو فوج کا ایک نارمل طریقہ ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ لکیر کے اس طرف سارے دشمن ہیں، تو وہ یہ نہیں کر پا رہی سم ہاؤ، اس کی ٹریننگ لیول بھی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ملک کے اندر آپریشنز کے لیے ہو، اس کے لیے اسپیسیفک اس کے لیے بھی وہ نہیں تیار۔ تو وہ سوات میں 2009 میں یہ بڑی اپرائزنگ ہوئی تھی، طالبان اپرائزنگ تو نہیں کہوں گا، طالبان کا قبضہ آلموسٹ ہو گیا تھا، انسرجنسی ہوئی تھی، انسرجنسی ہو گئی تھی یا قبضہ طالبان آ گئے تھے اس کو، تو اس سے تو اس کے لیے فوج چلی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چیک پوسٹ ہونا اور اس قسم کی جگہ کے دہشت گرد اندر سے ہوں تو چیکنگ تو ٹھیک ہے، ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، لیکن بات ایسی ہے کہ ایک لیول اس کا ایٹیٹیوڈ کی بات ہے کہ آپ کہاں پر کر رہے ہیں، کیا یہ دشمن ملک میں کر رہے ہیں، اپنے لوگوں میں کر رہے ہیں، اور 2009 اور ابھی 2018 ہے، تو فوج کو یعنی آپ کے خیال میں عام جو لوگ ہیں وہاں کے ان کے ساتھ 1-on-1 بیسس پہ تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر جو ہو رہا ہے، دیکھیے جب وہ ہوتا ہے تو لوگوں کی جو بے عزتی ہوتی ہے، جو لمبی لمبی قطاریں ہوتی ہیں، اور یہ جو ایک دم اٹھا ہے، پچھلے دنوں ایک بچہ جو بیمار اس کو لے جا رہے تھے چیک پوسٹ پر مر گیا،
ٹھیک ہے، اعجاز خٹک ہمارے ساتھ تھے پشاور سے، اور اعجاز صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جو فوج کے اور عام لوگوں کے درمیان تعلقات ہیں ان کو کچھ بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس ایشو پہ ہم فوج کا جو موقف ہے وہ کس طرح سے اس آپریشن کو اور اس کے بعد جو سواد آپریشن کے بعد جو آج کل کی صورتحال ہے اسے کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں اور کیا فیوچر دیکھتے ہیں اس علاقے کا، کس طرح ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، اس بارے میں بھی اپڈیٹس ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. اور اس کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کی تفصیلات اور تبصرے آپ کے لیے موجود ہوتے ہیں. اور پروگرام کو ہم آگے لے کر چلیں گے. کچھ ہی دیر میں آپ کو دکھائیں گے پاکستان کا روایتی ویکس پینٹنگ کا ہنر، جس کو زندہ رکھنے کے لیے اب آخری کوششیں کی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ نیو یارک کے فیشن ویک میں جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے ڈیزائنرز نے کتنی کامیابی سے اپنی جگہ بنائی، یہ بھی آپ کو دکھائیں گے. لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم اور دلچسپ خبروں پر آج کے ورلڈ ویو میں. ایران میں ریسکیو ٹیمیں حادثے کا شکار ہونے والے اس طیارے کا ملبہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہیں جو اتوار کو پرواز کے 50 منٹ بعد ہی حادثے کا شکار ہو گیا تھا. منفی درجہ حرارت اور پہاڑی راستوں کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. طیارے میں 65 مسافر سوار تھے. فلپائن میں سیکیورٹی فورسز نے داعش کے لیے مقامی بھرتیاں کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے. حکام کے مطابق ملزم فہمی لاسوید مراوی میں عسکریت پسندوں کو تعاون بھی فراہم کر رہا تھا. ملزم کو منیلا میں امریکی سفارت خانے سے کچھ فاصلے پر ایک اپارٹمنٹ سے گرفتار کیا گیا. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارت میں ایک تاریخی ہندو آشرم کا دورہ کیا. اس سے قبل وزیر اعظم ٹروڈو نے تاج محل کی سیر کی اور تصویریں بھی کھنچوائیں. اپنے 7 روزہ دورہ بھارت میں جسٹن ٹروڈو کئی دیگر بھارتی شہروں میں بھی جائیں گے. سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی، خلائی تحقیق، دفاع اور تعلیم ان کے دورے کے ایجنڈے کا حصہ ہیں. امریکہ، جنوبی کوریا اور تھائی لینڈ کی فوج کی سب سے بڑی مشترکہ مشقیں تھائی لینڈ میں جاری ہیں. کوبرا گول کے نام سے ہونے والی ان مشقوں میں فوجیوں نے جنگ میں سخت حالات میں رہنے کی ٹریننگ کی، جس کے دوران تینوں ممالک کی فوج نے سانپوں کا خون پیا اور بچھو کھانے کی پریکٹس بھی کی. پاکستان اور چین کے درمیان کرنسی سواپ یعنی یوان اور روپوں میں لین دین کی سہولت حاصل ہونے کے بعد کوئٹہ میں تاجر برادری خاصی خوش نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے مہمان ڈاکٹر زبیر اقبال سے کرنسی سواپ کے طویل مدتی اثرات پر بات کریں، پہلے آئیے دیکھتے ہیں کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی یہ رپورٹ. محب اللہ کی کرنسی ایکسچینج ایجنسی میں ان دنوں چائنیز کرنسی کی ریل پیل ہے. اس کی وجہ ہے پاکستان اور چین کے درمیان مقامی کرنسی میں تجارت کا معاہدہ. پاکستانی تاجر یہاں پہ آ رہے ہیں، اسپیشلی بلوچستان کے، جو کہ چائنا میں تجارت کرتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے سلسلے میں. چونکہ پہلے اتنے نہیں تھے، مگر سی پیک کے آنے کی وجہ سے یہاں پہ کافی رش ہوتا ہے چائنیز یوان کا، اور لوگ اکثر چائنیز یوان لے کے یہاں سے جاتے ہیں چائنا کے لیے. کوئٹہ کی شارع اقبال پر ایسی 1 درجن سے زائد کرنسی ایکسچینج کی دکانیں موجود ہیں، جہاں سے پاکستانی تاجر چینی یوان اور چینی سیاح پاکستانی کرنسی خریدتے ہیں. کوئٹہ چیمبر آف کامرس کے عہدیدار دونوں ملکوں کے درمیان کرنسی سواپ معاہدے کو 2030 تک بحال رکھنے کے فیصلے کو تاجر برادری کے لیے ایک خوشخبری قرار دیتے ہیں. ہم چائنا کے ساتھ پاک روپیز میں بزنس کریں گے تو اس میں آسانیاں بہت زیادہ پیدا ہوں گی، خاص کر وہ آسانیاں جس میں یعنی اگر آپ ایک بینک ٹرانزیکشن 10 دن میں کرتے ہیں تو وہ ٹرانزیکشن ہمیں 24 گھنٹے میں ہمیں چائنا میں پیسے ملیں گے، یا چائنیز کو اگر کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے پاکستان میں تو وہ 24 گھنٹے میں ان کو پیمنٹ مل سکتی ہے. کیا پاکستان اور چین کے اس معاہدے سے پاکستان میں امریکی ڈالر کی قدر کم ہو سکتی ہے؟ اور کیا پاکستان اور چین نے باہمی تجارت کے لیے امریکی ڈالر کو خداحافظ کہہ دیا ہے؟ اس سوال پر بلوچستان IT یونیورسٹی کے ڈاکٹر عبدالسلام لودھی نے کچھ یوں جواب دیا. ڈالر کی جو اس وقت ہمارے ملک میں ڈیمانڈ ہوگی وہ کم ہوگی، اور اس کے مقابلے میں جو وہ ین کی ڈیمانڈ جو وہ انکریز ہوگی، اور لوکل بینکس بھی اس کو ایکسیپٹ کریں گے. لوکل مارکیٹ میں بھی یہ جو وہ جیسے دوسری کرنسیز ہیں ان کرنسیز کی بلکہ ان سے زیادہ جو وہ شاید فیوچر میں اس کو جو وہ قدر ملے. کرنسی سواپ معاہدے کے تحت سی پیک منصوبوں کی لاگت کو مقامی کرنسی میں طے کیا جائے گا، اور منصوبوں پر ہونے والی سرمایہ کاری، قرضوں کی واپسی اور نئے قرضوں کے اجرا کے لیے بھی دونوں ممالک میں باہمی کرنسی کا تبادلہ ممکن ہوگا. مرتضیٰ زہری، اردو VOA، کوئٹہ.
اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر زبیر اقبال. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو ویو 360. شکریہ. تاجروں کے لیے تو آسان ہے کہ یوان اور روپیز میں انٹرچینجبلی تجارت ہو سکے. پاکستان کی اکانومی کے لیے لانگ ٹرم میں کیا فائدے اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی جو ریلیشن شپس ہیں وہ اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور خاص طور پہ سیپیک کے بعد بہت اہم ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ پاکستانی روپی اور چائنیز یوان جو ہے اس کے درمیان ریلیشن شپ مضبوط ہو. اس کی وجہ سے دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو تجارت ہے اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈالر کے تھرو نہیں جاتے تو اس کی وجہ سے آربیٹراج کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کاسٹ کم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو بائیلیٹرلائزیشن شروع ہو جاتی ہے جو کہ ملٹی لیٹرلزم کے خلاف ہے اور گلوبلائزیشن کے خلاف ہے. اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ آپ دنیا میں کمپیٹیٹنس پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے، آپ ایک ملک کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اگر وہ ملک بہتر ہے اور وہ امپروو کرتا چلا جا رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ امپروو کرتے ہیں، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو ایسی کنڈیشن میں اپنی گلوبل پوزیشن کو کسی طریقے سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اب یقیناً یوان کے ساتھ تعلقات بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈالر کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان پہ ریسٹرکشنز لگا دی جائیں. ٹھیک، یہ میں جاننا چاہوں گی آگے کہ پاکستان میں اب یہ سوال تو بہت کیا جا رہا ہے کہ کیا ڈالر کی جو ویلیو ہے، نہ صرف یہ کہ مارکیٹ ویلیو بلکہ پاکستانیوں کے لیے جو اس کی ویلیو ہے ٹریڈ میں، کیا اس پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رہے کہ ڈالر ایک گلوبل کرنسی ہے. وہ تمام دنیا کی 40% جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس میں استعمال ہوتی ہے. جہاں تک چین کی کرنسی کا تعلق ہے وہ صرف 2% ہے. تو اس لیے اگر پاکستان اپنی جو اگلی ٹریڈز جو ہیں وہ زیادہ تر یوان میں کرتا ہے تو اس کے باوجود اثر بہت کم پڑتا ہے، کیونکہ پاکستان کا جو شیئر ہے گلوبل ٹریڈ میں بہت لمیٹڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر پہ جو ریلیشن شپ ہے وہ لمیٹڈ ہے. دوسری جو ایک چیز ہم نے دیکھی اس ویکینڈ پہ، چابہار پورٹ جو ایران کی پورٹ ہے اس کا انڈیا کو کانٹریکٹ دیا گیا، 18 مہینے کے لیے دیا گیا ہے. اس پورٹ کا کنٹرول $85 ملین کا یہ پروجیکٹ ہے. پہلے تو یہی سوال کہ کیا چابہار پورٹ کی ڈیولپمنٹ گوادر پورٹ کے بزنس کو افیکٹ کر سکتی ہے؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کی جو کانسیپٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، دونوں کے جو آبجیکشنز وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. جہاں تک چابہار کا تعلق ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان افغانستان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ ایک یہ سپلیمنٹری پیمنٹ کرنے کو تیار ہے جو چابہار استعمال کرنے پہ ہوگی. جہاں تک سپیک کا تعلق ہے یا گوادر کا تعلق ہے وہ امریکہ جو چین کے ساتھ ہے اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے. یاد رہے کہ افغانستان سے سینٹرل ایشیا کے ساتھ تعلقات اتنے امپروو نہیں ہیں جتنے کہ چین کے ساتھ ہیں، تو اس لیے کوئی خاطر خواہ قسم کا اثر نہیں ہوگا. لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ یہ ایک اللاجیکل سی بات ہے. ہندوستان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ گوادر کو استعمال کرتا اور اس کے تھرو ریجنل ٹینشنز جو ہے ان کو کم کرنے کی کوشش کرتا. اس سے ہر کا فائدہ ہوتا ہے. اس کا افغانستان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ہندوستان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، سینٹرل ایشیا پاکستان سب کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن پولیٹیکلی وہ ایسا نہیں کر سکے. آلرائٹ، زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں، ماہر معاشیات. تھینک یو ویری مچ فار دس انفارمیشن. دہشت گردی نے صوبہ خیبر پختونخوا میں زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے. انہی میں ہینڈی کرافٹس کی صنعت بھی شامل ہے جو سیاحوں کے سہارے چلتی تھی. صوبے کے حالات تو بہتر ہو رہے ہیں لیکن ہنرمند پریشان ہیں کہ اپنے فن کے پرستار انہیں دوبارہ کیسے ملیں گے. انہی میں شامل ہیں پشاور کے آخری ویکس پینٹرز میں سے ایک ریاض احمد. ان سے ملتے ہیں اس ہفتے کے میڈ ان پاکستان میں. ویکس پینٹنگ السی کے پودے سے نکلنے والے گودے کو ہاتھ پر رکھ کر لکڑی کی مدد سے کپڑوں پر نقش و نگار بنانے کا نام ہے. ریاض احمد پشاور میں اس فن سے منسلک اپنی نسل کے آخری اور واحد فنکار ہے. پرانے زمانے میں تو یہ رنگ اویلیبل نہیں تھے، مٹی چھان کے وہ لگا دیا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے تو ابرک وہ جو چاندی کے ورک ہوتے تھے اکثر لوگ کھیر یا گوشت پہ لگاتے تھے، تو وہ جو ہے تو ہم کوٹ کے وہ لگانا شروع کر دیا.
कहा जाता है कि पेशावर में तकरीबन 200 साल कबल मुगल दौर में इस फन को काफ़ी पजीराई मिली। आज भी वैक्स पेंटिंग के नाम पर वही रिवायती डिज़ाइंस बनाए जाते हैं जिनका रिवाज मुगलिया दौर से शुरू हुआ, यानी कपड़ों पर जानवरों की तस्वीरें बनाना जिनमें घोड़ा, हाथी और मोर काबिले जिक्र है। एक मैं इधर बना रहा हूँ और जो है तो कोई नहीं बनाता। मेरी फैमिली ने जो है तो ये काम छोड़ दिया और उसकी वजह ये है कि आगे जो है तो वो जो चीज़ें बनाते हैं तो वो यही सवाल करते हैं कि आगे हम फ़रोख्त किसको करें। रियाज अहमद इस फन में महारत की वजह से यूनेस्को की तरफ से शील्ड ऑफ एक्सीलेंस और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 2012 में तमग़े इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं। कुछ दहशतगर्दी की वजह से जो है तो हमारे सयाह जो है तो मेरे काम को असर नहीं पड़ा। ये जितने भी हुनरमंद हैं सबको जो है तो काम के काफ़ी असर पड़ा है। पेशावर के तारीखी मकाम गोरकटरी में मादूम होते फ़नून को बचाने के लिए खैबर पुख्तनख्वा की सूबाई हुकूमत ने आर्टिज़न विलेज के नाम से एक इदारा कायम किया है। आर्टिज़न विलेज की इंतज़ामिया फ़नकारों के काम को अंदरून मुल्क फ़रोग़ करने के मौक़े फराहम करती है। वेबसाइट भी बनाया हुआ है और जो हमारे फेसबुक से आप जैसे ही फेसबुक पे जाते हैं तो वहाँ से अगर कोई चीज़ आपको पसंद आए और आप ऑर्डर करना चाहते हैं और उस पर क्लिक करें तो डायरेक्ट आप वहाँ रजिस्टर हो के आपको ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे खुल जाता है और वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। दहशतगर्दी के खौफ की वजह से खैबर पुख्तनख्वा में गैर मुल्की सियाहों की आमद इंतहाई कम हो चुकी है। ऐसे में इन फनपारों की बैनुल-अक़वामी नुमाइशों तक रसाई को मुमकिन बनाना हुकूमत या आर्ट के कदरदानों में से किसकी जिम्मेदारी है, ये अभी तय होना बाकी है। और इस साल मौसम ख़ज़ा में इंटरनेशनल फैशन ट्रेंड्स क्या होंगे, इसकी एक झलक देखी गई हाल ही में होने वाले न्यूयॉर्क फैशन वीक में। फैशन की दुनिया के इस मेगा इवेंट में जनूबी एशियाई डिज़ाइनर्स ने क्या पेश किया, जानने के लिए चलते हैं अंशुमन आप्टे के साथ। मिलिए डिजाइनर बिभू मोहापात्रा से। न्यूयॉर्क फैशन वीक में ये अपने शो के लिए मॉडल्स को कुछ खास टिप्स देने में बिजी हैं। बिभू इस शो में अपनी मौसम खिजान की कलेक्शन को पेश कर रहे हैं। बिभू भारत की ओडिशा स्टेट से अमेरिका आए और तकरीबन पिछले 20 सालों से न्यूयॉर्क के फैशन वर्ल्ड को अपने डिजाइन से मशहूर कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार बिभू अपनी कलेक्शन के जरिए अपनी मां को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। मेरा मदर, उनका नाम शशि था। उनके वो पूरा इन्फ्लुएंस किया है बचपन से मुझे। वो मुझे सिलाई करना सिखाया। अभी जो कैप्सूल कलेक्शन है उनके ऊपर नाम दिया गया है शशि बाय बिभू। उस जो सब है थोड़ा स्पोर्टी डे वेयर का कलेक्शन है। और आइए बात करते हैं सेलिब्रिटी डिजाइनर नईम खान से। चाहे पॉप सिंगर्स बियॉन्से और जेनिफर लोपेज हो या फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा और जॉर्डन की मलिका नूर, सभी नईम खान के डिजाइन किए गए मलबूसात के फैंस हैं। मुंबई में पले बढ़े नईम खान का शुमार फैशन वर्ल्ड के आइकॉन्स में होता है। इस शो में नईम खान की कलेक्शन का फोकस है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो ये जो है इसकी खूबियत ये है कि दुनिया की औरतें, राइट, जैसे पेरू की औरतें जो माउंटेन में रहती हैं, जापान की औरतें या इंडिया की औरतें, तो मैंने इंस्पिरेशन वहाँ से लिए हैं कि किस तरीके से इनको एक माने ग्लोबल टाइप ऑफ कलेक्शन बनाया जाए। बिभू और नईम। ये था आज का व्यू 360। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।